السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس وقت ہم مدینۃ المنورہ میں ہیں اور بطور خاص فی الحال مسجد نبوی میں ہیں۔ مسجد نبوی ماشاءاللہ دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے، مرتبے کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی۔ یہاں ایک ساتھ تقریباً 16-17 لاکھ کے قریب لوگ ایک ساتھ اندر اور باہر ملا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو مسجد کا جو ایریا ہے، جو چھپا ہوا ایریا ہے، جو کور کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور ایک دوسرا صحن والا ایریا ہے، دونوں کو ملا کر تقریباً 16-17 لاکھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مرتبہ کے لحاظ سے اس کی فضیلت بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس لیے جب ہم حج یا عمرے کے لیے یہاں آئیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، مکہ میں ہوں تو مسجد حرام میں پڑھیں۔ محض سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم کوتاہی نہ کریں اتنا بڑا ثواب سے، ورنہ ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس وقت مسجد نبوی میں ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا یہاں رہتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہم جب بھی یہاں مسجد میں نماز کے لیے آنا چاہیں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم تقریباً اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں۔ اب یہاں جو نمازیں ہوتی ہیں اور جو اذانیں ہوتی ہیں وہ بالکل اول وقت میں ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کا وقت 4:15 بجے اگر شروع ہو رہا ہے تو 4:15 پہ جیسے ہی وقت ہوگا فوراً اذان ہو جائے گی اور اس کے 5-7 منٹ کے بعد جماعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ظہر کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے 12:20 پر تو 12:20 پر فوراً اذان ہو جائے گی اور اس کے 5-4 منٹ کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت آسان ہے وقت کا پتہ لگانا۔ آپ اس کو گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حرمین میں نمازوں کا کیا وقت ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے آ جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مسجد کے اندر جگہ مل جائے گی، جو کورڈ ایریا ہے، چھت والا جو ایریا ہے، اندر آپ کو جگہ مل جائے گی اور آپ سکون سے ٹھنڈے ماحول میں نماز پڑھ سکیں گے۔ اور آپ جتنا دیر سے آئیں گے آپ کو یہاں آنے کے بعد اتنا ہی چلنا پڑے گا۔ آپ کا ہوٹل جس سمت میں ہے، اگر آپ وہاں سے آ رہے ہیں اور لیٹ آ رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ میں جا کر جگہ ملے، لمبا چلنا پڑے۔ اور اگر آپ کے ساتھ معذور لوگ ہیں، جو یہ کہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، تو پھر مسئلہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ پہلے ہم آ جائیں نماز کے لیے، تاکہ زیادہ چلنا نہ پڑے اور اندر جگہ مل جائے، سکون راحت کے ساتھ ہم نماز پڑھی جا سکے۔ دوسرا، جب ہم مدینہ میں ہوں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں بڑا کام جو ہے نماز کے بعد وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہوں اور صلاۃ و سلام پیش کریں، تاکہ حضور کی قبر کی زیارت ہوتی رہے اور براہ راست ہم حضور پر سلام پیش کر سکیں۔ چونکہ جب کوئی آدمی یہاں آ کر حضور کے روضے پر سلام پیش کرتا ہے تو روایات کے مطابق بذات خود حضور جواب دیتے ہیں۔ جب دنیا میں سے کہیں اور سے آدمی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو پھر اس کا صلاۃ و سلام فرشتے لے کر حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد سلام کے لیے حاضر ہوں، اور اگر ہر نماز کے بعد موقع نہیں مل پا رہا ہے، بھیڑ بھی ہوتی ہے، یا یہ کہ کبھی کبھار وقت کم ہے، کچھ کام ہے، تو دن میں کم از کم 2 مرتبہ تو ہماری حاضری صبح شام روضہ رسول پر ہو جانی ہی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مدینہ میں رہتے ہوئے جو تیسرا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنت البقیع میں حاضری کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دھرتی کا نہایت مقدس اور متبرک قبرستان ہے جنت البقیع، اس کا نام ہے، حضور نے اس کا نام ہی اتنا خوبصورت رکھا ہے۔ وہ بالکل مسجد نبوی سے جیسے ہم سلام پڑھ کے نکلیں گے تو سامنے ہی جنت البقیع ہمیں نظر آ جائے گا۔ فجر کے بعد وہ کھلتا ہے خاص طور پر، اور عصر کے بعد بھی کھلتا ہے، دن میں دوسرے اوقات میں بند رہتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ فجر کے بعد ماحول بھی شانت ہوتا ہے اور موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے، دھوپ نہیں ہوتی تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ہم فجر کے بعد جنت البقیع میں حاضر ہوں اور وہاں جا کر ان مقدس شخصیات پر ہم فاتحہ پڑھیں کہ جن عظیم شخصیات کے طفیل یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام، تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہیں. تو ہم جنت البقیع میں وہاں حاضر ہوں. حضور کی بیگمات وہاں دفن ہیں، حضور کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ وہاں دفن ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ وہاں حاضر ہوتے رہیں. بہت سارے علماء وہاں، بزرگان دین، اولیاء، تابعین، طب تابعین وہاں دفن ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ وہاں حاضر ہوں اور وہاں جا کر ہم ایصال ثواب کا اہتمام کریں. بنیادی طور پر ہمیں اس کا جو ثواب ملے گا وہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ وہ تو حضرات تو بہت مقدس ہیں، ان کو ہمارے ایصال ثواب کی اس قدر ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم وہاں حاضر ہوں اور جا کر وہاں فاتحہ پڑھیں. تو یہ بطور خاص کام ہوتے ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے کرنے کے. ایک تو مسجد نبوی میں نمازوں کا اہتمام ہے، پھر روضہ رسول پر حاضری ہے، جنت البقیع میں حاضری ہے، اور پھر ریاض الجنہ میں حاضری ہے. بہت سارے لوگوں کو اب اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اب ریاض الجنہ میں آدمی جب چاہے نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ پرمٹ لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. وہ آن لائن بک ہوتی ہے، آپ اس کو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کیسے بک کرنا پڑتا ہے. نسک ایپ ایپلیکیشن ہے سعودی حکومت کا، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، جی میل ڈال کر اور پاسپورٹ اور ویزا نمبر ڈال کر. پھر ہمیں ٹائم ملتا ہے اور اس میں چیک کرنا پڑتا ہے کون سا ٹائم خالی ہے. مردوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے. تو ہمیں اسی حساب سے اپنے لیے وقت طے کرنا ہے اور ریاض الجنہ میں حاضر ہونا چاہیے. باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر، وقت لے کر وہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں. اور ریاض الجنہ کا مطلب ہی جنت کی کیاری ہوتا ہے. جنت کی کیاری کو عربی میں ریاض الجنہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال، کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کی کیاری ہے. تو وہاں باقاعدہ ہمیں اپوائنٹمنٹ لے کر جانا چاہیے. اور اپوائنٹمنٹ اب آج کل آسانی سے مل جاتی ہے. آدمی اگر مسجد نبوی کے احاطے میں ہو، مسجد نبوی کا جو ایریا ہے اس کے اندر اگر سلوٹ خالی ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی مل جاتی ہے اسی دن کے دن، جس کو تتکال اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں. باقی ایک مرتبہ تو ایک سفر میں مل ہی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں وہاں بھی حاضر ہوں. وہاں جا کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور دعائیں مانگیں توجہ سے، الہا وزاری کے ساتھ. تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ہمیں وہاں حاضر ہو. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بہت سارے ایسے خصوصی مقامات ہیں کہ جہاں ہمیں جانا چاہیے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں. ان جگہوں کو حضور کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ہے. جیسے بہت مشہور مسجد ہے مسجد قباء، وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مقبول عمرے کا ثواب ہے. اس کے علاوہ مسجد قبلتین ہے. اس کے علاوہ 7 مساجد ہیں. غزوہ خندق جہاں ہوئی تھی وہاں تک 7 مسجدیں بنا دی گئی ہیں، الگ الگ مسجدیں ہیں. مسجد قبلتین ہیں. تو بہرحال ایسے بہت سے مخصوص مقامات ہیں جہاں ہمیں حاضر ہونا چاہیے اور وہاں حاضر ہو کر نوافل پڑھنے چاہیے. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. تو یہ چند ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جن کا پتہ ہونا اور ہم سب کے ذہن و دماغ میں ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم یہاں رہتے ہوئے اچھی طرح عبادت سے بھی لطف اندوز ہو سکیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت بھی ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستوں تک بھی اس کو شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ.